السلام علیکم دوستوں، رزق میں برکت کا مجری وظیفہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر روزانہ 100 مرتبہ کیا کرے۔ اس وظائف کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، بالکل آزمایا ہوا ہے۔ آپ اسے پڑھا کریں اس وظائف کو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس وظائف سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ جسمانی بیماریوں سے نجات کی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن کے، اس کے معنی ہے جسمانی بیماریوں سے نجات کی دعا ہے۔ اگر آپ کے بدن میں کہیں بھی درد ہو، کوئی سی بھی بیماری ہو، تو آپ اس دعا کو روزانہ کم سے کم 501 مرتبہ پڑھا کرے عصر کے نماز کے بعد۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جسمانی بیماری جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ ہر طرح کی بیماری سے شفا کا دم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو، اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں شفا دے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا دے دے گا۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں مریض کے پاس بیٹھ کر کے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کے جو بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ ہے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ دمہ اور سانس کے مرض کی دعا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اگر سانس میں کوئی تکلیف ہو، دم پھولتا ہو بات کرنے میں، جیسے کوئی اوپر چڑھنے لگے تو ظاہر سی بات زیادہ ہی دم پھولنے لگتا ہے، اگر یہ سب معاملہ ہے تو آپ اس آیت کو کم سے کم 121 مرتبہ پڑھیں، من یتق اللہ یجعل۔ زعفران سے لکھ کر یہ تعویذ نافرمان شوہر، بیٹا بیٹی کو پلا دیں۔ جیسے جیسے ان کے جسم میں پانی داخل ہوگا، اسی وقت ان کی روح ساری عمر آپ کی غلام بن جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا یا بیٹی نافرمان ہے تو اس کو فرما بردار بنائے، یا میرا شوہر جو ہے بات نہیں سنتا ہے چلاتا ہے، اور اس کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو اس نقش کو لکھ کر کے اسے پانی میں ڈال دے۔ پانی میں ڈالنے کے بعد وہ پانی پلا دے تعویذ نکالنے کے بعد، نہیں تو سمجھ جائے گا وہ۔ شوہر دل کی ملکہ بنا لے، ایسا تعویذ۔ لڑتی جھگڑتی ساس بنے سب سے اچھی دوست۔ اگر آپ اس تعویذ کو لکھ کر کے کہیں پر اچھی جگہ دبا دیتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ سے آپ کے ساسو ماں جھگڑتی ہے، لڑتی ہے، تو وہ بھی آپ کے قابو میں آ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ شوہر دل کی ملکہ بنا لے گا انشاءاللہ۔ اگر یہ ایسا آزمایا ہوا تعویذ ہے، آپ کے شوہر جو ہے آپ کو ملکہ بنا لے گا۔ شوہر کی محبت حاصل کرنے کا تعویذ، اس تعویذ کو اپنے بالوں میں باندھ لے، شوہر خود بخود آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ تعویذ آپ اچھی طرح سے دیکھ لے، یہ تعویذ لکھنے کے بعد یا کسی سے لکھوانے کے بعد آپ اپنے بال میں باندھ لے، جب آپ چوٹیاں باندھتے ہیں اس میں ہی باندھ لے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے شوہر جو ہے آپ کے محبت میں پاگل ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، کہیں اور تک دیکھے گا نہیں کسی کو۔ یہ بالکل آزمایا ہوا تعویذ ہے، آپ اس تعویذ کو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، آپ کے شوہر آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا لا علاج بیماریوں کا وظیفہ۔ ایسے لوگ جو بیماری سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور آزمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کم سے کم آپ 521 مرتبہ اس وظائف کو عصر کے نماز کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی بیماری ہوگا انشاءاللہ بہت جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کچھ دن کر کے دیکھیں۔ روزانہ صبح جاگتے وقت 3 بار سبحان اللہ والحمد للہ
پڑھنے کی فضیلت، اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو صبح صبح اٹھیں گے، اگر اس عمل کو آپ کرتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کام میں برکت ہوگا، خیر و برکت ہوگی، آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اگر اسی طرح کے وظائف آپ سننا، جاننا چاہتے، دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن دبا دیں، تاکہ جو بھی ویڈیو آوے اس کے نوٹیفیکیشن جو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ اپنا داہنا ہاتھ سر پر رکھ کر سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ 10 دن میں آپ کی تمام مصیبتیں اور مشکلات حل ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر کے سنا دے رہا ہوں، آپ سن لیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص صرف 11 بار پڑھ لو، غربت گھر کا راستہ بھول جائے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل کرنے والے کی ہمیشہ دولت سے جیبیں بھری رہتی ہے، آپ بھی کریں۔ سورہ کوثر وہی ہے، سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ سورت پوری ہے۔ دن بھر کے نقصان سے حفاظت کا عمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ وہ سورہ اخلاص پوری سورت 10 مرتبہ پڑھ لے، تو اس کو اس دن کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ بھی یہ عمل ضرور کیا کرے۔ سورہ اخلاص کے عمل فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کم سے کم 10 مرتبہ جو ہے یہ آپ پڑھ لیا کرے بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ اب اس دن کوئی پریشانی میں نہیں آئیں گے، کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا آپ کو۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر کے سنا دے رہا ہوں، آپ سن لیجئے۔ ان سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ثواب بھی مل جائے گا قرآن سننے کا، اگر آپ پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں تو کچھ الگ ہی مزہ آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی تلاوت کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نگہبان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ فرض نماز کے بعد اپنا داہنا ہاتھ سر پر رکھ کر سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ 10 دن میں آپ کی تمام مصیبتیں اور مشکلات حل ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر کے سنا دے رہا ہوں، آپ سن لیجئے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص صرف 11 بار پڑھ لو، غربت گھر کا راستہ بھول جائے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل کرنے والے کی ہمیشہ دولت سے جیبیں بھری رہتی ہے، آپ بھی کریں۔ سورہ کوثر وہی ہے، سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ سورت پوری ہے۔ دن بھر کے نقصان سے حفاظت کا عمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ وہ سورہ اخلاص پوری سورت 10 مرتبہ پڑھ لے، تو اس کو اس دن کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ بھی یہ عمل ضرور کیا کرے۔ سورہ اخلاص کے عمل فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کم سے کم 10 مرتبہ جو ہے یہ آپ پڑھ لیا کرے بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ اب اس دن کوئی پریشانی میں نہیں آئیں گے، کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا آپ کو۔
سورہ اخلاص پڑھنے کی فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر کے سنا دے رہا ہوں، آپ سن لیجئے، ان سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ثواب بھی مل جائے گا قرآن سننے کا۔ اگر آپ پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں تو کچھ الگ ہی مزہ آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت۔ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی تلاوت کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ فرض نماز کے بعد سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ تیسرے پارے میں دیکھ لیجیے گا، پہلے صفحہ میں ہے۔ دل کو تسلی دینے کے لیے چند وظیفے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، روزانہ 100 مرتبہ پڑھے۔ سورۃ قریش روزانہ 11 مرتبہ بعد نماز فجر اور مغرب۔ اطعمہم من جوع، پڑھتے وقت رزق کی تنگی کے دور ہونے کے لیے آپ دعا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں تسلی بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ جس طرح سے میں عمل بتایا ہوں آپ اس کو اسی طریقے سے کریں۔ مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری۔ سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھے اور معجزات دیکھے، انشاءاللہ اس عمل سے شرطیہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت کے نام ہے سورہ کوثر۔ آپ اس سورت کو 129 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ پھر دیکھیں معجزات۔ کسی کے دل میں پیار ڈالنے، قد شغفہا حبا کا وظیفہ کا ورد کیا کرے۔ اگر آپ سے کوئی بھائی نفرت کرتا ہے تو اس وظائف سے آپ اس کو کم سے کم 201 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو آپ سے نفرت کرتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھائی یا بہنیں وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کی طاقت دیکھ لو۔ جو بات منہ سے نکالو وہ پوری کر دیتا ہے، جو مانگو گے وہ عطا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ کے نام ہے سورہ کوثر۔ آپ اس کے ورد کیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بات منہ سے نکالو گے وہ بات انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور پوری ہوگی۔ جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ صبح جاگتے وقت صرف 129 بار اگر سورہ کوثر پڑھ لے تو آپ سوچ نہیں سکتے یہ آپ کی نسلوں کے کتنے کام آئے گا۔ میں بار بار سورہ کوثر کے جو وظائف بتا رہا ہوں آپ لوگوں سے، اگر آپ کو اس میں سے جو بھی آسان لگے اور جس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ نسلوں کے لیے بھی ہے، بہت کاروبار کے لیے بھی ہے، آپ جس عمل سے بھی کرنا چاہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل نیت کے اوپر ہے، عمل تی۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ تیسرے پارے میں دیکھ لیجیے گا، پہلے صفحہ میں ہے۔ دل کو تسلی دینے کے لیے چند وظیفے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، روزانہ 100 مرتبہ پڑھے۔ سورۃ قریش روزانہ 11 مرتبہ بعد نماز فجر اور مغرب۔ اطعمہم من جوع، پڑھتے وقت رزق کی تنگی کے دور ہونے کے لیے آپ دعا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں تسلی بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ جس طرح سے میں عمل بتایا ہوں آپ اس کو اسی طریقے سے کریں۔ مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری۔ سورۃ الکوثر
129 مرتبہ پڑھے اور معجزات دیکھے، انشاءاللہ اس عمل سے شرطیہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت کے نام ہے سورہ کوثر۔ آپ اس سورت کو 129 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ پھر دیکھیں معجزات۔ کسی کے دل میں پیار ڈالنے، قد شغفہا حبا کا وظیفہ کا ورد کیا کرے۔ اگر آپ سے کوئی بھائی نفرت کرتا ہے تو اس وظائف سے آپ اس کو کم سے کم 201 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو آپ سے نفرت کرتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھائی یا بہنیں وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کی طاقت دیکھ لو، جو بات منہ سے نکالو وہ پوری کر دیتا ہے، جو مانگو گے وہ عطا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ کے نام ہے سورہ کوثر۔ آپ اس کے ورد کیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بات منہ سے نکالو گے وہ بات انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور پوری ہوگی، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ صبح جاگتے وقت صرف 129 بار اگر سورہ کوثر پڑھ لے تو آپ سوچ نہیں سکتے یہ آپ کی نسلوں کے کتنے کام آئے گا۔ میں بار بار سورہ کوثر کے جو وظائف بتا رہا ہوں آپ لوگوں سے، اگر آپ کو اس میں سے جو بھی آسان لگے اور جس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ نسلوں کے لیے بھی ہے، بہت کاروبار کے لیے بھی ہے، آپ جس عمل سے بھی کرنا چاہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل نیت کے اوپر ہے عمل۔ جو شخص روزانہ پڑھ لے گا یا ودودو، اسے وہ کچھ مل جائے گا جو ساری عمر نہ مل سکا ہوگا۔ آپ یا ودودو کا ذکر ضرور کیا کریں۔ یا ودودو بابرکت والی نام ہے، بہت برکت ہے اس نام میں، اس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ اس کو ضرور کریں۔ بے وفا محبوب کو عشق میں دیوانہ کرنے کا انتہائی طاقتور چھوٹا سا عمل، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کم سے کم آپ اسے 121 مرتبہ روزانہ مغرب کے نماز کے بعد آپ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بے وفا ہوگی تو وفادار ہو جائے گی وہ۔ صرف 2 منٹ میں سنگدل محبوب کو دیوانہ کرے۔ فرعون جیسے سخت دل شخص کو محبت میں پاگل کرنے کا وظیفہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، آپ اس کی ورد جو ہے کم سے کم 501 مرتبہ روزانہ عصر کے نماز کے بعد کرے۔ جو سنگ دل ہوگا، بہت سخت دل، وہ بھی پگھل کے پانی ہو جائے گا۔ میرے دوست، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صرف 7 مرتبہ پڑھے، اللہم یا قوی القادر المقتدر قوینی، آپ اس کو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے یا دل کمزور ہے تو اس بیماری میں یہ آیت کام آتا ہے، آپ اس کو کم سے کم 7 مرتبہ پڑھیں، جس ٹائم دل چاہے اس ٹائم پڑھیں، اس کا ورد کیا کرے۔ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے وما ربک بغافل عما تعملون، وما ربک بغافل عما تعملون، محبت میں پاگل کرنے کا وظیفہ ہے۔ میرے دوست، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ورد کریں اور اس کا خیالات جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تبارک۔ لیکن جائز محبت و نکاح کا ارادہ ہو، یہ حرام طریقے سے محبت نہ کرے، یہ بہت غلط بات ہے۔ نوکری کی بحالی، اگر کوئی شخص نوکری سے معطل ہو گیا ہو، یعنی چھوٹ گیا ہو، ہٹ گیا ہو اور کسی صورت میں بحال نہ ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ 41 دن تک اسم یا والیو کو روزانہ 3125 مرتبہ 3125 مرتبہ بعد نماز فجر یا عشاء پڑھے، یعنی فجر کے نماز کے بعد پڑھے یا تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے۔ بہتر ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، اس لیے فجر کی نماز کے بعد اب بیٹھے بیٹھے بہت سارا کام رہتا ہے، عشاء کے بعد فارغ ہو کے سکون کے ساتھ 3000 انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کا عمل صرف 3 بار پڑھ کر دم کرے، آپ کی محبت میں اندھا ہو جائے گا۔ خاوند کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے خاوند
آپ سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں تو آپ اپنے خاوند کے لیے بھی اس عمل کو کریں، وہ آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ عمل کرے، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اول و آخر 3 بار درود شریف اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 300 بار یا 500 بار صبح یا نماز عشاء کے بعد پڑھے، پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا جو بھی مقصد ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی جائز مقصد پورا ہو جائے گا۔ خالی کمرے میں سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ کرے، رزق کی بارش نہ ہو تو پھر کہنا۔ سورہ فاتحہ میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پڑھ کو سنا دوں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ الصمد بعد نماز فجر 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف 11 بار پڑھنے سے رزق زیادہ ہوگا اور قرض بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور وظائف سننا اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کا عمل صرف 3 بار پڑھ کر دم کرے، آپ کی محبت میں اندھا ہو جائے گا۔ خاوند کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے خاوند آپ سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں تو آپ اپنے خاوند کے لیے بھی اس عمل کو کرے، وہ آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ عمل کرے، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اول و آخر 3 بار درود شریف اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 300 بار یا 500 بار صبح یا نماز عشاء کے بعد پڑھے، پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا جو بھی مقصد ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی جائز مقصد پورا ہو جائے گا۔ خالی کمرے میں سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ کرے، رزق کی بارش نہ ہو تو پھر کہنا۔ سورہ فاتحہ میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پڑھ کو سنا دوں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ الصمد بعد نماز فجر 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف 11 بار پڑھنے سے رزق زیادہ ہوگا اور قرض بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور وظائف سننا اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو نوکری کی بحالی۔ اگر کوئی شخص نوکری سے معطل ہو گیا ہو اور کسی صورت میں بحال نہ ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ 41 دن تک اسم یا والیو کو روزانہ 3125 مرتبہ بعد نماز فجر یا عشاء پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو نوکری لگ جائے گی۔ کاروبار میں برکت۔ جو شخص روزانہ اول و آخر 3 بار درود شریف اور یا ولیو 1111 بار پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار میں فراخی پیدا کر دے گا
اور اس کی نسلوں میں خوشیاں، رزق، برکت، صحت، عظمت سدا رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کاروبار میں ترقی کے لیے لاجواب عمل۔ کاروبار میں وسعت اور برکت کے لیے بعد نماز جمعہ کے بعد گھر کے چند افراد مل کر یا واسعو 31,250 مرتبہ مل کر پڑھے، 4 جمعہ اسی طرح کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کاروبار میں ترقی ہوگی۔ یا واسعو 31,250 مرتبہ گھر کے افراد مل کر پڑھے۔ نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے پڑھے للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار کرتے ہیں تو آپ اس کے ورد ضرور کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ کاروباری راز: نماز فجر کے بعد یا رحمانو 298 بار پڑھنے سے کاروبار میں ترقی ہوگی اور مشکلات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا کاروباری میں۔ کوئی بھی نیا کام شروع کرتے وقت کی دعا: بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ عز و جل کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب عز و جل ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ اس کو ضرور ورد۔ محرم کے تیسرے جمعہ 4 قل کا وظیفہ۔ نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رزق اور دولت برسے گی۔ 4 قل: قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 صورت ہے۔ سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھے اور معجزات دیکھے، مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت کے نام ہے۔ آپ اس سورت کو پورا آخر تک پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم، تقدیر کے لکھے مٹ سکتے ہیں یا عزیز یا اللہ، دن دگنی رات چگنی ترقی، بے پناہ مال و دولت ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا یا عزیز یا اللہ۔ دن کو قابو کرنے کا 1 دن کا وظیفہ۔ دل کو قابو کرنے کا 1 دن کا وظیفہ: قد شغفہا حبا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک سانس میں یہ عمل کر لے، صرف ان کے لیے جہاں کچھ اثر نہ کرے، محبوب تڑپ نہ جائے تو پھر کہنا کتنا بڑا نسخہ ہے یہ۔ سورۃ الرحمن کی پہلی 2 آیات کی کمال: نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور گلا خراب، جڑ سے ختم، خطرناک ترین جراثیم بھی مر جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ الرحمن علم القرآن، یہ 2 آیت ہے، آپ اسے تلاوت کریں۔ تمام فکروں سے آزادی کی دعا: حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ آپ اس کو دعا کو ضرور پڑھیں۔ کسی کے دل میں پیار ڈالنے: قد شغفہا حبا کا وظیفہ دن میں کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھے۔ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے محبت سب کے دل میں بیٹھ جائے گا اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو۔ ہر طرح کی بیماری سے شفا کا دم: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشکف، ہر بیماری سے شفا کی دعا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ قد شغفہا حبا یا ودود، محبت کے ہر معاملے میں تفصیل دار، دشمن کو تباہ و برباد کرنے کا عمل
یا مومیتو، آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا اور نقصان بھی نہ پہنچا سکے گا۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کے جو دشمن ہے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دشمن سے بچنے کی دعا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم، اے ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نکال کر یہاں کے لوگ سے بچا۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ہر دشمن کے ہر چال آپ ناکام کر سکتے ہیں، صرف آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یا منتقم، دشمن سے بدلہ لینے کا وظیفہ، دشمن کے پنجہ سے بالکل رہائی مل جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں، اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو۔ دشمن جتنا بھی چالاک ہو، اگر یہ عمل کر لیا جائے تو اس کا کوئی بھی فریب کامیاب نہیں ہوگا۔ حامیم لا ینصرون، اگر آپ کے دشمن چالاک ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا کوئی بھی فریب کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ 3 دن کے اندر کروڑوں کا مال بنانے والا ذکر سن لو، فقیر بھی اس عمل سے کروڑ پتی بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ 10 منٹ کا وظیفہ، سورہ اخلاص کا کرشمہ، ایک بار آزمانا ضرور، انشاءاللہ وہ سب ملے گا جو آپ چاہو گے۔ سورہ اخلاص وہ سورہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ یا مجیب یا وہاب، رات کو پڑھو، صبح تک ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر آپ یہ عمل کو رات میں لگاتار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ ہر لا علاج بیماری سے شفا کا عمل روزانہ صرف 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے، یقین نہیں تو بے شک آزما لے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت پڑھے۔ اگر کوئی دشمن آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے تو یا قابض مسلسل 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآنی وظائف: تنگ دستی دور کرنے کا وظیفہ، یا مسبب الاسباب، 500 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بعد نماز عشاء، قبلہ رو، باوضو، ننگے سر، ایسی جگہ کہ جہاں سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، پڑھا کرو، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم، تقدیر کے لکھے مٹ سکتے ہیں۔ یا عزیز یا اللہ، دن دگنی رات چگنی ترقی، بے پناہ مال و دولت ملے گی انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو کریں، اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، آپ مال ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میری دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ روزانہ 555 مرتبہ پڑھنے کے فائدے، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے تنگ دستی، جادو، جتنے بھی پریشانی ہے سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کا مجرب نسخہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1000 مرتبہ اس دعا کو پڑھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اس عمل کو آپ ضرور کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ کی زندگی میں بہت ہی فائدہ ہوگا۔ کسی بھی دن مٹھی بھر چینی پر اللہ الصمد پڑھنے کی طاقت خود دیکھ لے، یہ رزق سال بھر ایک بار ہی مقدر سے ملتا ہے، فائدہ اٹھائے انشاءاللہ۔ اس عمل کو کرے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ جنات کو بھگانے کے لیے، جس مکان میں جنات ہو یا کسی انسان پر جنات کا اثر ہو تو سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ جن کے شروع کے 5 آیتیں پڑھ کر
پانی پر دم کر کے چھڑک دے، انشاءاللہ جنات چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ فائدہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ طب نبوی ہے، آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پانی کے گلاس پر صرف 3 تسبیحات سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے پر معجزات دیکھے۔ اس میں الہی یا لطیف بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت کے لیے اللہ پاک کے نام کا سپر پاور عمل ہے۔ آپ اس کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب بھی ہاتھ اٹھائے خالی نہیں لوٹائے جائیں گے۔ یا سمیعوں کے 4 وظائف، اس عمل سے جو بھی مانگیں گے فوراً عطا ہوگا۔ آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یا سمیعو بہت ہی اللہ تبارک و تعالی کا بڑا نام ہے، اس پر عمل کریں۔ انتہائی بڑے حالات میں اللہ کے 2 نام یا لطیف یا ودود پڑھنے کے فوائد، بڑی سے بڑی پریشانی غم حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اس عمل سے انشاءاللہ۔ یا قہارو کا خاص وظیفہ سے 1 دن میں مشکل حل، بڑی سی بڑے حاجت فوراً پوری، بے اولادوں کے لیے خاص عمل انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں رہے گی اگر آپ بھی اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ۔ پانی کے گلاس پر صرف 3 تسبیحات سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے پر معجزات دیکھے، انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ایک تسبیح بتاتا ہوں، اس کو لازمی پڑھ لینا۔ یا اللہ یا مالک یا قدوس پڑھنے کے فوائد، اگر آپ لاکھوں کے مقروض ہیں تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس مسئلے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا اللہ یا نافع نماز عشاء کے بعد 1 تسبیح پڑھنے سے نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو اولاد ہے وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے، اس پر عمل کرے۔ اللہ کے ان 2 ناموں کے یہ تسبیح پڑھ کر بتانا کیسا ہے۔ یا اللہ یا مالک پڑھنے کے فوائد، اگر آپ لاکھوں کے مقروض ہے تو پریشان نہ ہو، اس عمل کو کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر سے قرضہ ختم ہو جائے گا۔ صرف ایک بار میرا یقین کر کے دیکھ لو، ہر کسی سے اپنی بات منوانے اور ہر حاجت کے لیے یا عزیزو پڑھنے کے فوائد، بڑی سے بڑی پریشانی غم حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو۔ بڑی سے بڑی حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ایک نام کا وظیفہ، ہر کسی سے اپنی بات منوانے اور ہر حاجت کے لیے یا قدوسو پڑھنے کے فوائد، بڑی سے بڑی پریشانی غم حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو۔ ہر قسم کے حاجت کے لیے یا قادرو، اگر آپ قرض میں پریشان حال ہے، بیمار ہے، کسی بھی حال میں پریشان حال ہے تو یا قادرو کے وظائف پڑھتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یا لطیف یا ودود ایک تسبیح پڑھ کر تصور میں دل پر پھونک مار دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ وہ بات ضرور پوری ہوگی۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں، اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یا ودود یا لطیف کا تصوراتی عمل نہایت ہی کرشماتی عمل ہے۔ شادی کا خاص وظیفہ، اچھا رشتہ خود چل کر آئے گا، ایسا عمل جو 7 سمندر پر محبوب کو تڑپا کر آپ کے پاس لے آئے گا۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بہت فائدہ مند ہوں گے۔ صبح و شام میں صرف 333 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑائی ہے اس نام میں۔ آپ اس نام کو پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ بڑی سی بڑی حاجت کے لیے کسی بھی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان پڑھنے کے فوائد، ہر مقصد میں کامیابی، ہر رنج و غم سے نجات ملے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس عمل کو ضرور کریں۔
اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ کے یہ نام پڑھ لو، یا اللہ یا رزاق یا فتاح۔ دولت کا ایسا معجزہ ہوگا، پوری زندگی دعا دو گے۔ اگر آپ لاکھوں کے مقروض ہے تو پریشان نہ ہو، یہ عمل بہت ہی آزمایا ہو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھنے پر تقدیر کیسے بدل جاتی ہے، یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لے۔ یہ بہت ہی آزمایا ہوا فارمولہ ہے۔ جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ کے دن ایاک نعبد و ایاک نستعین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف 3 دنوں میں ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ کسی مسئلے میں پریشان حال ہے تو وہ مسئلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد از جلد ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں سکھ، چین اور برکت کا وظیفہ ساری زندگی ہر مصیبت پریشانی سے نجات کا وظیفہ ہے۔ آپ اس کو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس سے آپ کو بہت ہی فوائد ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب رہا ہے۔ کالا علم، سفلی علم، ڈھایا سب علم، اس کے آگے 0 ہے۔ حصہ دوم دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو مل جائے گا۔ سورہ کوثر کا وہ وظیفہ جو دولت کا شہنشاہ بنا دے۔ سورہ کوثر اور سورہ قریش 11 بار اس ٹائم پڑھو، 12 بجے۔ دولت کا سمندر آپ کے گھر داخل ہو جائے گا، چاہے پیسہ پوری دنیا کو بانٹ دو تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ گولڈن وظیفہ ہے۔ سورہ الم نشرح لک صدرک کی ایک آیت 100 بار۔ ان مع العسر یسرا، قسمت بدلنے والا حیران کن عمل۔ رب نے چاہا تو 3 دن میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ الم نشرح لک صدرک کی ایک آیت ان مع العسر یسرا پڑھتے ہیں تو یا اللہ 1313 مرتبہ۔ اسم اعظم کی فضیلت، پڑھنے کی فضیلت، آپ کے ہر جائز خواہش پوری ہوگی، تندرستی ملے گی، لوگوں میں بے پناہ قبولیت ہوگی۔ جس کے پڑھنے سے وہ ہے یا اللہ 1313 مرتبہ۔ سورۃ الرحمن 11 بار پڑھ لے، ہر مقصد میں کامیابی آپ کا مقدر بنے۔ آزمودہ قرآنی وظیفہ ہے، آپ اس کو ضرور کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ آج سے ہی شروع کر دے۔ اللہ الصمد، صرف یہ کلمات پڑھ لے، مشکل اور ناممکن کام فوری آسان اور مکمل۔ صرف 6 دن اس عمل کو کر لے، زندگی کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی پریشانی انشاءاللہ فوری دور ہو جائے گی اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ۔ یا منتقم، دشمن سے بدلہ لینے کا وظیفہ، دشمن کے پنجہ سے بالکل رہائی۔ اگر یا منتقم کے ورد کرتے ہیں آپ تو آپ کے جو دشمن ہے آپ اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ اس عمل کو آج سے ہی شروع کر دے، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ دشمن کو تباہ و برباد کرنے کا عمل، یا ممیتو، آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا اور نقصان بھی نہ پہنچا سکے گا۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ محرم کے تیسرے جمعہ 4 قل کا وظیفہ، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رزق اور دولت برسے گی۔ 4 قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 صورت ہے۔ سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھے اور معجزات دیکھے، مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت کے نام ہے۔ آپ اس سورت کو پورا آخر تک پڑھے انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم، تقدیر کے لکھے مٹ سکتے ہیں یا عزیز یا اللہ، دن دگنی رات چگنی ترقی، بے پناہ مال و دولت ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا یا عزیز یا اللہ۔ دن کو قابو کرنے کا 1 دن کا وظیفہ، دل کو قابو کرنے کا 1 دن کا وظیفہ، قد شغفہا حبا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک سانس میں یہ عمل کر لے، صرف ان کے لیے جہاں کچھ اثر نہ کرے، محبوب تڑپ نہ جائے تو پھر کہنا کتنا بڑا نسخہ ہے یہ۔ سورۃ الرحمن کی پہلی 2 آیات کی کمال، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور گلا خراب، جڑ سے ختم، خطرناک ترین جراثیم بھی مر جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ الرحمن علم القرآن، یہ 2 آیت ہے، آپ اسے تلاوت کریں۔
تمام فکروں سے آزادی کی دعا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ آپ اس کو دعا کو ضرور پڑھیں۔ کسی کے دل میں پیار ڈالنے، قد شغفہا حبا کا وظیفہ دن میں کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھے۔ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے محبت سب کے دل میں بیٹھ جائے گا اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو۔ ہر طرح کی بیماری سے شفا کا دم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشکف، ہر بیماری سے شفا کی دعا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ قد شغفها حبا یا ودود، محبت کے ہر معاملے میں تفصیل دار ڈا رہا ہے، کالا علم، سفلی علم، ڈھایا، سب علم اس کے آگے 0 ہے۔ حصہ دوم دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مل جائے گا۔ سورہ کوثر کا وہ وظیفہ جو دولت کا شہنشاہ بنا دے، سورہ کوثر اور سورہ قریش 11 بار اس ٹائم پڑھو، 12 بجے دولت کا سمندر آپ کے گھر داخل ہو جائے گا، چاہے پیسہ پوری دنیا کو بانٹ دو تب بھی ختم نہیں ہوگا، گولڈن وظیفہ ہے۔ سورہ الم نشرح لک صدرک کی ایک آیت 100 بار، ان مع العسر یسرا، قسمت بدلنے والا حیران کن عمل، رب نے چاہا تو 3 دن میں کامیاب ہو جاؤ گے اگر آپ الم نشرح لک صدرک کی ایک آیت ان مع العسر یسرا پڑھتے ہیں تو۔ یا اللہ 1313 مرتبہ اسم اعظم کی فضیلت، پڑھنے کی فضیلت، آپ کے ہر جائز خواہش پوری ہوگی، تندرستی ملے گی، لوگوں میں بے پناہ قبولیت ہوگی، جس کے پڑھنے سے وہ ہے یا اللہ 1313 مرتبہ۔ سورۃ الرحمن 11 بار پڑھ لے، ہر مقصد میں کامیابی آپ کا مقدر بنے، آزمودہ قرآنی وظیفہ ہے، آپ اس کو ضرور کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ آج سے ہی شروع کر دے۔ اللہ الصمد، صرف یہ کلمات پڑھ لے، مشکل اور ناممکن کام فوری آسان اور مکمل، صرف 6 دن اس عمل کو کر لے، زندگی کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی پریشانی انشاءاللہ فوری دور ہو جائے گی اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ۔ یا منتقم، دشمن سے بدلہ لینے کا وظیفہ، دشمن کے پنجہ سے بالکل رہائی، اگر یا منتقم کے ورد کرتے ہیں آپ تو آپ کے جو دشمن ہے آپ اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ اس عمل کو آج سے ہی شروع کر دے، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ دشمن کو تباہ و برباد کرنے کا عمل، یا ممیتو، آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا اور نقصان بھی نہ پہنچا سکے گا۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔